اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13، قد اور کانا کا استعمال۔ قد یا لقد کے معنی بے شک کے ہیں۔ اس لفظ کو ماضی سے پہلے لاتے ہیں تو اس کے معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تاکید مطلب زور پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا قد ذہب زید، بے شک زید گیا یا یقیناً زید گیا۔ اور ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ماضی کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور زبانوں میں ماضی کے اور میننگ تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن عربی زبان میں یا فارسی میں ماضی کے کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ جیسے نمبر 1 ماضی قریب۔ ماضی قریب کا مطلب یہ ہوا کہ پاسٹ ٹینس میں ابھی قریب میں یہ ہوا۔ اور دوسرا ہوتا ہے ماضی بعید، اور تیسرا ہے ماضی استمراری، اور چوتھا ہے ماضی احتمالی، اور پانچواں ہے ماضی تمنائی۔ ماضی قریب جیسے وہ گیا، یعنی ابھی ابھی ماضی میں، اور وہ گیا تھا۔ اور ماضی استمراری وہ جاتا تھا۔ اور ماضی احتمالی وہ گیا ہوگا۔ اور ماضی تمنائی کاش وہ گیا ہوتا۔ تو دیکھیے یہ سب ماضی ہیں، لیکن فرق ہے ماضی قریب یعنی ابھی قریب میں ہوا، ماضی بعید، بعید مانے دور، استمراری مطلب لگاتار کنٹینیوس، اور ماضی احتمالی یا اس کو ماضی شکیہ بھی کہتے ہیں، اور ماضی تمنائی۔ تو یہ ماضی کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو قد جب لگاتے ہیں تو اس سے ماضی قریب کے معنی بھی پیدا ہوتے ہیں اور تاکید بھی ہوتی ہے۔ تو ماضی قریب کے معنی جیسے قد ذہبہ وہ گیا، قد کتبہ اس نے لکھا۔ قد ماضی کے ہر صیغے پہ بڑھا سکتے ہیں، قد کتبہ، قد کتبہ، قد کتبو۔ تو قد اپنی جگہ پہ رہے گا اور پوری گردان ہوگی۔ دوسرا لفظ ہے کانا۔ کانا کے معنی ہوتے ہیں تھا اور ہے بھی، دونوں میننگ ہے۔ کانا معنی تھا اور ہے۔ کانا کی بھی پوری گردان ہوتی ہے۔ قد کی گردان نہیں ہوگی، قد اپنی جگہ پہ رہے گا، لیکن کانا کی پوری گردان ہوگی۔ جیسے کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتے۔ تو کانا کے معنی تھا یہاں لکھا، لیکن ہے بھی ہوتا ہے۔ ماضی پر بھی آتا ہے، جیسے کانا ذہبہ وہ گیا تھا، کانا کتبہ اس نے لکھا تھا۔ کانا کو ماضی پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ کانا کا وہی صیغہ ہو جو ماضی کا ہو۔ جیسے کانا ذہبہ، کانا ذہبہ، کانو ذہبو وغیرہ، اس کو ماضی بعید کہتے ہیں۔ تو ایک ہو گیا ماضی قریب قد بڑھانے سے، اور ماضی بعید کانا بڑھانے سے۔ جیسے کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتے، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا۔ آپ اسی کی طرز پر کانا کی پوری گردان کریں گے۔ کانا کو اگر مضارع میں پر لائیں تو معنی میں استمرار پیدا ہو جائے گا۔ جیسے کانا یذہبو وہ جاتا تھا، کانا یذہبانے وہ دونوں جاتے تھے، کانو یذہبونا وہ سب جاتے تھے۔ تو ماضی استمراری کانا کو جب مضارع پہ لگائیں گے تو وہ ماضی استمراری کے معنی پیدا ہو جائے گا۔ اور ماضی احتمالی کے لیے لیتا وغیرہ کا لفظ بڑھاتے ہیں، ماضی تمنائی تمنا کا لفظ لگائیں گے۔ تو مضارع پر کانا کے ماضی ہی کا صیغہ استعمال ہوگا۔ مضارع پر کانا کا ماضی کا صیغہ استعمال ہوگا، حالانکہ کانا کا خود مضارع کا صیغہ بھی آتا ہے۔ یکون یکونان یکونون، تکون تکونان یکننا، تکون تکونان تکونون۔ کریں جلسہ طلبہ کتبہ سے قد لگا کر پوری گردان کریے، تو پوری گردان ہوگی، قد خالی پہلے لگ جائے گا اور میننگ بدل کے ماضی قریب ہو جائے گی۔ نصرہ فتحہ دخلہ سے کانا لگا کر پوری گردان کرو۔ یسجدو یرکبو یعملو سے کانا لگا کر گردانو، اور ان سب کے معنی بتاؤ۔
تو جب کانا مضارع پر لگے گا تو کانا کی ماضی کی گردان ہوگی، اور ماضی پہ لگے گا تو لگے گا ہی۔ یہ الفاظ ہے، ان کی میننگ ہے۔ جیسے کانا یذهب المدرسہ، مدرسہ جاتا تھا، وہ مدرسہ جاتا تھا۔ کانوا یکتبون بالقلم، وہ سب قلم سے لکھتے تھے۔ کننا یعملنا فی البیت، وہ سب گھر میں کام کرتی تھی۔ کنتم ترکبون علی القطار، تم سب ٹرین پر سوار ہوتے تھے۔ قطار بنے ٹرین۔ کنت ذهبت الی المسجد، میں مسجد گیا تھا۔ کننا شربنا اللبن، لبن بنے دودھ، ہم سب نے دودھ پیا تھا۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کانتا تطلبان الکتاب، وہ دونوں کتاب مانگتے تھے۔ کنت انصر المظلوم، میں مظلوموں کی مدد کرتا تھا۔ کنت تجلسین علی الکرسی، تو کرسی پر بیٹھتی تھی۔ کنت ذهبت الی السوق، میں بازار گیا تھا۔ کنتم فتحتم القفل، قفل مانے تالا، تم سب نے تالا کھولا تھا۔ کنتن سجدتن فی المسجد، تم سب نے مسجد میں سجدہ کیا تھا۔ کنتما دخلتما فی الحجرہ، تم دونوں کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کنتما تشربان الشاء، عربی میں چائے کو شائع کہتے ہیں، چونکہ چا کا لفظ عربی میں نہیں آتا ہے تو اس کو شین سے بدل دیا۔ کنتن تکتبن علی الورق، تم سب پیج پر لکھتی تھی۔ 10 ایسے جملے بناؤ جس میں کانا استعمال ہو، 5 ماضی پر، 5 مضارع پر۔ اگلا سبق بھی پڑھ لیں، کچھ اس میں نہیں ہے۔ فعل مضارع کے تغیرات، تغیر مانے تبدیلی، چینجز۔ فعل مضارع کے متعلق یہ بیان ہو چکا ہے کہ اس کا صیغہ زمانہ حال اور زمانہ استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ یعنی فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں پایا جاتا ہے۔ اگر اس کو صرف استقبال کے لیے یعنی مستقبل کے لیے خاص کرنا چاہیں تو سین یا سوف مضارع سے پہلے بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثلا یفعلو سے سیفعلو، وہ جلد ہی کرے گا، اور سوف یفعلو، وہ کچھ مدت بعد کرے گا۔ تو مضارع میں جو دونوں میننگ ہے اس میں سے مستقبل کے لیے خاص کرنے کے لیے سین یا سوف بڑھائیں گے۔ سین ان قریب کے لیے یعنی ماضی قریب جلد ہی کے لیے، اور صوفہ کچھ مدت بعید کے لیے ہوتا ہے۔ سین اور صوفہ میں ہلکا سا فرق ہے، وہ یہ کہ سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے اور صوفہ مستقبل بعید کے لیے۔ ذیل کی مثالوں سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرو۔ سیعلم، وہ جلد ہی جان لے گا۔ سوف تعلمون، تھوڑی مدت بعد تم لوگ جان لو گے۔ سننظر، ہم جلد ہی دیکھیں گے، ہم ان قریب مانے جلد ہی۔ سوف اکتب، تھوڑی مدت بعد میں لکھوں گا۔ ترجمہ کرو۔ سین اور سوفا مجہول پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ ستسألون، تم سب سے جلد ہی پوچھا جائے گا۔ سوف تسألون، کچھ مدت بعد تم سب سے پوچھا جائے گا۔ ستکتبنا، ستعرفنا، سوف نفتح، اس کی میننگ آپ لکھیے صیغے کے ساتھ اور مشق کریے۔ عربی بناؤ، ان قریب ہماری مدد کی جائے گی۔ سننصر، یہ سب کی گردان کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کے مضارع پر آنے کی وجہ سے مضارع کے صیغے اور معنی دونوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ وہ حروف جو مضارع کے لفظوں اور معنوں میں تغیر کرتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں: ناصب نصب دینے والے، جازم جزم دینے والے، اور نون تاکید۔ ناصب یہ 4 حروف ہیں، ان لن کہ اذن۔ تو یہ 4 حروف ایسے ہیں جو مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ یہاں صرف لن کو بیان کیا جائے گا اور بقیہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ لن کیا تبدیلی کرتا ہے یہ دیکھیے۔ کہہ رہے ہیں لن مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور نفی تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے اور مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تو 4 تبدیلی کرے گا نون۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں جہاں پیش ہے، 5 صیغوں پر پیش ہے، وہاں سب جگہوں پہ زبر آ جائے گا۔ جہاں پر نون اعرابی ہے 8 صیغوں میں، وہ گر جائیں گے۔ اور میننگ جو ہوگی، یہ تو 2 تبدیلیاں ظاہری طور سے ہوں گی اور 2 تبدیلیاں معنوی ہوں گی۔ ایک تو نفی تاکید کا معنی پیدا کرے گا، نفی بھی اور تاکید بھی، اور مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دے گا۔ جیسے یفعلو ہے، اس سے پہلے لن لگایا، لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ لن یکتبا، وہ ہرگز نہیں لکھے گا۔
دوسرے ہیں جازم، یہ جزم دینے والے، یہ حروف 5 ہیں۔ لم، لام امر، لائے نہیں، ان، لما، یہاں لم کا بیان ہوگا بقیہ بعد میں۔ لم کیا کرتا ہے؟ لم مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے، لن پیش دے گا اور لم جزم۔ دوسرا کام نون اعرابی گراتا ہے، یہ بھی نون اعرابی گرائے گا۔ یہاں کیا ہوگا؟ نفی تاکید کے معنی پیدا کرے گا، اور یہاں کیا کرے گا؟ معنی میں ماضی منفی کر دے گا، یعنی مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا۔ جیسے لم یفعل، اس نے نہیں کیا، لم یکتب، اس نے نہیں لکھا، بالکل ایسے ہی جیسے ما کتبہ، ما فعلا۔ اس کو نفی جہت بلم کہتے ہیں، نفی جہت بلم، لم کے ساتھ نفی جہت۔ تیسری چیز ہے نون تاکید، اس نون کو کہتے ہیں جو معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مضارع کے آخر میں لگایا جاتا ہے، اس کے مضارع کے شروع میں لام مفتوح کا لگانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جب نون لگائیں گے تو شروع میں لام لگے گا اور آخر میں نون لگے گا۔ پھر یہ نون دو طرح کا، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ۔ ثقیلہ مطلب ہلکا، خفیفہ مطلب وزنی، بھاری۔ نون ثقیلہ مضارع کے آخر کو فتحہ دیتا ہے اور معنی میں تاکید پیدا کرے گا اور زمان مستقبل کے ساتھ خاص کرے گا۔ مثلا لیفعلن، البتہ وہ ضرور کرے گا۔ دیکھیے لام بھی تاکید اور نون بھی تاکید، ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے ماگردان بیان کیا جاتا، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ لن نفی تاکید بلند، مضارع کے جن صیغوں پر رفع ہے ان کو نصب دے گا، جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی اس کو گرا دے گا، اور جن 2 صیغوں جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ چوتھا معنی میں نفی تاکید پیدا کرے گا اور زمان مستقبل کے ساتھ خاص کرے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے لم بھی 4 کام کرے گا، مضارع کے جن صیغوں پر پیش ہے ان کو جزم، 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی گر جائے گا، اور جن 2 صیغوں کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہیں گے، اور معنی میں ماضی منفی کے کرے گا۔ یہ نفی تاکید پیدا کرے گا۔ مندرجہ گردانوں سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرو۔ دیکھیے یہ گردان دونوں کی دی ہوئی ہے، اس کو دھیان سے دیکھیے۔ یفعلو یفعلان یہ نارمل لکھی ہوئی ہے۔ لن لگانے کے بعد کیا تبدیلی آئی کہ دیکھیے جہاں جہاں پیش تھے یفعلو، تفعلو، تفعلو اور افعلو نفعلو، 1 2 3 4 اور 5 صیغوں پر پیش تھا، وہاں زبر ہو گیا۔ لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلی، لن افعلا، لن نفعلا۔ اور 7 صیغوں میں جہاں پہ نون تھا وہاں دیکھیے نون گر گیا، لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعلا، لن یفعل۔ اور 2 صیغوں پہ نون نہیں گرا، ایک ہے لن یفعلنا، لن تفعلنا۔ یہ یہاں پر آخر میں کیا بیان کیا ہوا کہ دیکھیے کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس کی گردان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لم لگانے سے کس طرح سے تبدیلیاں ہوئیں اور آخر میں کیا ہو رہا ہے۔ 15واں سبق بھی، اور ان سب کی آپ کو مشق کرنا ہے، صرف مشق کرتے چلے جانا ہے، یہ سمجھیے کہ پورا 15واں سبق بھی۔ تو اس طریقے سے ہم نے پڑھا 13 14 15، 3 سبق ایک ساتھ پریکٹس کرنا ہے۔ بہت معمولی قاعدے ہیں، بقیہ سب پریکٹس ہی پریکٹس ہے۔